إن الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں اور میری آواز کو سننے والی معززات، مکرمات، مؤکرات، اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، بڑی سعادت کے یہ لمحات ہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسجد میں گزار رہے ہیں۔ رمضان المبارک ہے اور آخری عشرہ ہے اور 27ویں طاق شب ہے۔ دعا کر لیں اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرما دے۔ سب سے پہلے تو آپ احباب کو مبارکباد، بڑے خوش نصیب ہیں کہ جو اس تعلیم قرآن و حدیث کے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے عظیم مرکز سے جڑے ہیں۔ مرکز دیکھا دل بہت خوش ہوا، بڑے عرصے کے بعد، جیسے مولانا شفیق الرحمن ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی ہمارے بھائی ذکر فرما رہے تھے، شاید وہ پرانی مسجد تھی جس میں دادا جان رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ، ان سے پہلے مولانا، ایک مرتبہ جب میں آیا، مولانا عبد الرشید مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی، اللہ بزرگوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کا بیان تھا اور ہمارے بزرگوں کا، تو میں نے ایک حمد یا نعت پڑھی تھی، تو وہ دوسری مسجد تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سارے مرکز کو اور اس کے بانیان کو، اور جو اب اس شجر تناور کی آبیاری فرما رہے ہیں، میری مراد ہمارے سب کے بزرگ اور شیخ، ہمارے محسن و مشفق حضرت مولانا قاری محمد حیات ربانی حفظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی، عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، اس مرکز کو اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک آباد رکھے، شاد رکھے، اور اس کی آباد کاری کی فکر کرنے والوں کو اللہ آباد رکھے۔ جب تک یہ زندہ ہیں اللہ ان کے گھروں کو بھی آباد رکھے، دنیا سے چلے جائیں اللہ ان کی قبروں کو بھی آباد فرما دے۔ عزیزان گرامی، میرے لیے یہ لمحات اور یہ اس موقع کی جو حاضری ہے اس مقام کی، بہت بڑی سعادت ہے، اور کوشش کروں گا کہ مختصر وقت میں تھوڑا سا سبق میں آپ احباب کے گوش گزار کر سکوں۔ عزیزان گرامی، انسان، ایک زندہ انسان دو چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے، ایک ہے جسم اور دوسری ہے روح۔ جب تک روح اور جسم کا آپس میں رابطہ قائم ہے، یہ ایک زندہ انسان ہے، اور جب ان دونوں کا رابطہ منقطع ہو جائے گا تو پھر اس انسان کو زندہ نہیں بلکہ مردہ تسلیم کیا جائے گا، پھر یہ انسان مردہ ہے۔ ایک ہے عارضی طور پہ روح کا جسم سے نکل جانا، کیوں جی؟ عارضی طور پہ بھی روح نکل سکتی ہے جسم سے، ہاں۔ جب بندہ سو جائے
آپ خواب دیکھتے ہیں نا، خواب بندہ کہتا میں جناب فلاں کو ملا، فلاں مقام پہ گیا، یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، مختلف قسم کی خوابیں انسان دیکھتے ہیں۔ تو جو خواب انسان نیند میں دیکھتا ہے وہ دراصل روح کا سفر ہے۔ انسان سو جائے اور خواب شروع ہو جائے تو روح جسم سے نکل کے اس کیفیت سے گزرتی ہے، اس مقام تک پہنچتی ہے جو انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ تو خواب روح کا سفر ہے۔ حالت نیند کو موت کہا گیا قرآن میں بھی اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں اور عمل میں اور دعاؤں میں۔ حضور گرامی بستر پہ تشریف لاتے تو سونے سے پہلے اللہ کے رسول پڑھتے اللہم باسمک اموت واحیا، اللہ میں تیرا نام لے کے اس موت کی آغوش میں جا رہا ہوں۔ نیند کیا ہے؟ بول چھڈو، نہیں آ چلی انشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے تو ہم۔ نیند کیا ہے؟ بولے یعنی روح نکل جاتی ہے جسم سے۔ اللہ کے رسول نیند سے بیدار ہو کے فرما رہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس موت کے بعد ہمیں دوبارہ، یہ رسول اللہ کے الفاظ ہیں، احیانا ہمیں زندہ کیا، بعدما اماتنا اس کے بعد کہ تو نے ہمیں مار دیا تھا۔ تو اب بتائیں نیند کیا ہے؟ موت ہے۔ اب تھوڑی دیر آپ نے زندہ رہنا ہے، ذرا اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے تاکہ کوئی بات سن سکیں۔ بندہ سو جائے تو وہ موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، یہ بھی موت کی ایک کیفیت ہے۔ روح نکل جاتی، روح باقاعدہ نکل جاتی، اور روح کی پرواز کو کوئی رکاوٹ نہیں۔ روح چاہے جنت میں چلی جائے، روح چاہے جہنم کی جو ہے منظر کشی کرے، منظر دیکھ کے آئے، روح چاہے پہاڑوں میں چلی جائے، جنگلوں میں اور جناب ریگستانوں میں، انسان کے جذبات، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کی سوچوں اور فکروں کی ترجیحات، یہی خواب بنتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسے خیال، ایسی سوچیں، ایسی فکریں نصیب کرے کہ جب ہم سو جائیں اور روح نکلے سیر کے لیے، خواب کی کیفیت بن جائے، روح مدینہ پاک میں چلی جائے اور اللہ کے محبوب کا دیدار کر کے آ جائے۔ اللہ ہمیں ایسی خواب نصیب فرمائے۔ ہمارے پیچھے تو یا سانپ لگا ہوتا ہے خواب میں، یا کوئی بندہ چھری چاقو لے کے پیچھے پڑا ہوتا ہے، یا کوئی گڈی اتنے چڑھن لگتی، بندے دی آنکھ کھل جاتی۔ ہماری عجیب و غریب سوچیں اور ہماری فکریں، ہمارے رجحانات، تو اپنے خیالات کو، سوچوں اور فکروں کو پاکیزہ بنائیں، اللہ بڑے بڑے پیارے خواب نصیب کرے گا۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کریں، اللہ اپنے محبوب کا دیدار نصیب کرے گا۔ روح کی پرواز کو کوئی رکاوٹ نہیں، اور جسم بستر پہ ہے خواب میں، روح پہاڑوں کے اوپر اور مختلف کیفیات سے روح گزرتی ہے، اور جسم اپنے بستر پہ ان تمام کیفیات کو برابر محسوس کرتا ہے۔ جسم محسوس کرتا ہے کہ نہیں؟ ڈراؤنا خواب آئے تو بندے کی سانس پھول جاتی ہے، بعض اوقات کو پیچھے لگا ہو نا، کیفیت طاری ہے روح کے اوپر، یعنی اس کیفیت میں سے روح گزر رہی ہے، اور جسم اپنے بستر پہ اس کو برابر محسوس کرتے ہیں۔ خواب میں روح دوڑ رہی ہے اور سانس کس کو چڑھا ہے؟ جب آنکھ کھلتی ہے بندے کو سانس چڑھے، اس کا مطلب ہے ان دونوں کا بھی آپس میں رابطہ قائم ہے۔ اگر روح ڈراؤنا خواب دیکھے، سردیوں کی راتوں میں جسم پہ پسینہ آ جاتا ہے، اس کیفیت سے گزری ہے روح، اور محسوس کر رہا ہے جسم، محسوس کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابھی روح اور جسم کا آپس میں رابطہ قائم ہے یہ کیفیت وہی جو میں نے پہلے کہا موت کی، لیکن ابھی ان کا رابطہ قائم ہے۔ لیکن جب حقیقی موت آ جائے گی پیغام اجل کے ساتھ، وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب آ گئی نا آنے والی پیغام اجل آ گیا، حقیقی موت آ گئی، تو پھر ایک لمحے کی بھی کمی بیشی نہیں ہوگی، جو وقت مقرر ہے اس پہ آ جائے۔
ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا تو اس نے محسوس کیا میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو شیر تھا جنگل کا بادشاہ، تو چاروں ناچار دوڑ لگا دی، اب کیا کروں، شیر کے حملے سے بچنا بھی تو ہے، تو دوڑ رہا ہے اور ساتھ کوشش کر رہا ہے مجھے کوئی سہارا مل جائے یا کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے تاکہ میں شیر کے حملے سے بچ سکوں۔ تو اس کی نظر پڑی ایک کنویں پہ، کنواں نظر آیا اور کنویں کے کنارے پہ زمین سے کچھ بیلیں، یعنی کچھ پودوں کی ٹہنیاں اور بیلیں وہ کنویں میں لٹک رہی ہیں۔ اس نے محسوس کیا اگر میں ان ٹہنیوں کو پکڑ کے، بیٹا بس کرو بیٹھ جاؤ توجہ کرو، اگر میں ان ٹہنیوں کو پکڑ کے کنویں میں لٹک جاؤں تو شیر کے حملے سے بچ جاؤں گا۔ وہی کیا، چھلانگ لگائی، ٹہنیوں کو پکڑا، کنویں میں لٹک گیا۔ اب شیر آ کے کنویں کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا کہ کبھی تو باہر، کبھی تو آؤ گے نا۔ اب یہ لٹکا کنویں میں اور اس کی نگاہ پڑی اس کی گہرائی میں، نیچے تہہ میں، تو کیا دیکھا؟ کنویں کی گہرائی میں ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ منہ کھول کے اس کے گرنے کا انتظار کر رہا ہے۔ اوپر شیر ہے اور نیچے سانپ، اگر باہر نکلا تو شیر کے منہ میں گیا، اگر نیچے گر گیا۔ اب کیا دیکھا؟ ایک چوہا، جنگل کا چوہا، وہ آیا اور یہ شخص جن ٹہنیوں کو پکڑ کے کنویں میں لٹکا ہے، چوہے نے ان ٹہنیوں کو کترنا شروع کر دیا۔ اب چوہا ان ٹہنیوں کو کتر رہے، اگر ٹہنیوں کے ٹوٹنے سے پہلے یہ باہر نکلا تو شیر کا شکار، اگر ٹہنیاں ٹوٹ گئیں تو سیدھا گیا سانپ کے منہ میں۔ اسی اثناء میں اس نے دیکھا ٹہنیوں کے ساتھ شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا لگا ہے اور چھتے میں سے شہد رس رہے، کنویں میں گر رہے، شہد کے قطرے وہ بھرا پڑا ہے اور قطرے کنویں کی تہہ میں، گہرائی میں گر رہے ہیں۔ اب اس نے کیا سوچا کہ چلیں باقی کیفیت کا تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے، کم از کم شہد تے چٹو نا، ایک ٹہنی، ایک ہاتھ ٹہنیوں کو اور ایک ہاتھ شہد کے چھتے کے نیچے، قطرہ گرا، اس نے اس کو چاٹا، کھایا شہد کو، شہد کی لذت، شہد کی مٹھاس، حلاوت، اس کا ذائقہ، اس کی شیرینی نے اس کو اپنی طرف ایسا راغب کیا۔ پھر قطرہ گرا، اس نے چاٹا، پھر قطرہ گرا، اب شہد کھانے لگ گیا۔ شہد کی لذت و حلاوت نے اس شخص کو اتنا اپنی طرف مرغوب کیا، اتنا راغب کیا، اس کو شیر بھی بھول گیا، نیچے منہ کھول کے انتظار کرنے والا سانپ بھی بھول گیا، ان ٹہنیوں کو کترنے والا چوہا بھی بھول۔ کہتے ہیں یہ جانتے ہیں جنگل میں کون لٹکا ہے؟ یہ انسان آپ ہیں، یہ میں ہوں، اور وہ جو شیر پیچھے لگا نا وہ شیر نہیں، اے انسان وہ تیری موت ہے، اور جو سانپ منہ کھول کے انتظار کر رہے وہ سانپ نہیں، وہ تیری قبر ہے، اور جو ٹہنی جس کو پکڑ کے لٹکے ہو وہ تمہاری زندگی ہے، اور وہ چوہا جو اس ٹہنی کو کترتا جا رہا ہے وہ تمہارا سانس ہے۔ یہ ہر سانس جو ہم لے رہے ہیں، ہر سانس زندگی کی ٹہنی کو کتر رہا ہے، ہر سانس زندگی کی ٹہنی کو کترتا جا رہا ہے، ہر سانس موت کے قریب کر رہا ہے۔ شیر موت والا جو ہمارے پیچھے لگا ہے، زندگی کی کسی گلی، زندگی کے کسی موڑ پہ یہ ہمارا شکار کر لے گا، اس لیے فکر مند رہنا۔ عزیزان گرامی، جب آ گئی حقیقی موت تو پھر جسم کا الگ مقام ہوگا، روح کا الگ مقام ہوگا، روح الگ کیفیات سے گزرے گی اور جسم قبر کی مٹی بن جائے گا، قبر کے کیڑوں کی خوراک بن جائے گا، مٹ جائے گا، اس جسم کی پھر کوئی حیثیت نہیں رہے گی، ہڈیاں گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، جسم گل سڑ جائے گا، کفن کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ کسی نے بڑے جنون میں کہہ دیا تھا نا، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہو۔ یہ تو پتہ چلے گا نا جب قبر کے گڑھے میں جائیں گے کہ اس معیار کے غلام بھی بن سکے ہیں کہ نہیں۔
ہم اس میں یار کے غلام بنے بھی کیا نہیں جن کا کفن میلا نہیں ہوتا. ہمارے ایک عزیز تھے پولیس انسپیکٹر تھے, وہ کہنے لگے فیصل آباد میں, کہنے لگے ایک قبر کھولنے کا عدالتی حکم نامہ آیا, میت کے ورثاء میں سے کسی شخص نے دعویٰ کیا میں بھی وارث ہوں ورثاء سے ہٹ کے, تو میں بھی وراثت کا حقدار ہوں, تو میت کا ڈی این اے لینا پڑا, سیمپل لینا پڑا ڈی این اے کے لیے. تو کہنے لگے عدالت کا آرڈر تھا, پولیس بھی موقع پہ, ڈاکٹر بھی اور خاندان کے لوگ بھی. قبر کشائی کی, علاقے کا انسپیکٹر میں تھا, تو قبر کشائی کی, تو ڈاکٹر نے گلو چڑھائے, میت کا کفن گلا ہوا سڑا ہوا, تعفن اور بدبو, جسم بھی اس کا گلا ہوا. ڈاکٹر نے ہاتھ لگایا سیمپل لینے کے لیے, تو جسم گلا تھا, ٹکڑا بڑے آرام سے وہ جسم سے الگ ہوا اور اس نے اس کی پیکٹ میں تھیلی میں ڈالا اور لیبارٹری کے لیے. اب قبر بند کرنے کا مرحلہ ہے. کہنے لگے 7 دن پہلے کی یہ میت اور قبر سے تعفن بدبو اور جسم گلا سڑا, کفن بھی گلا سڑا, اور ساتھ والی قبر کو ٹھوکر لگ گئی. جب اس کو بند کر رہے تھے تھوڑی سی ٹھوکر لگی ساتھ والی قبر کو, اور اس میں سے ایک سوراخ ہوا, اس میں سے ایسی روشنی نکلی اور کفن کی سفیدی کی چمک اور ایسی خوشبو, سب لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے. کہنے لگے میں نے اوپر دیکھا قبر کس کی ہے, شاید کوئی تختی لگی ہو, تو تختی لگی تھی, ایک خاتون کا نام لکھا, ایک عورت کا, اور یہ قبر 20 سال پرانی تھی. اب یہ جس قبر میں سے بدبو آ رہی ہے اور گل سڑ گیا ہے, یہ کتنے دن پرانی؟ 7 دن. 20 سال پرانی قبر میں سے خوشبو اور چمک. اللہ ہمیں اس معیار کا غلام بنا دے کہ محمد کے غلاموں کا کفن. یہ تو پتہ چلے گا جب اس, تو جسم کا الگ مقام ہوگا, روح کا الگ مقام ہوگا. پھر اگر روح نیک ہے, ان الابرار لفی علیین وان الفجار لفی سجین. اگر روح نیک تو اللہ نے جنت میں ایک لاکر, جنت کے لاکر سے نیک روحوں کے لیے, اور اگر روح بد ہے تو جہنم کا ایک لاکر اور مقام ہے جس کا نام سجین ہے. گندی روحوں کو, بد روحوں کو, سیاہ روحوں کو, داغدار روحوں کو اللہ جہنم کے اس مقام میں رکھیں. تو جسم کا الگ مقام ہو. پھر جسم کی کوئی حیثیت نہیں سوائے انبیاء کے جسموں کے. اللہ نے قانون بدل دیا زمین کے لیے, ان اللہ قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. توجہ سے سنیے گا, کہا اے زمین جب تیرے اندر کسی جسم کو اتار دیا جاتا ہے تو تو جسموں کو مٹا دیتی, تو جسموں کو کھا جاتی ہے, لیکن اے زمین جب تیرے اندر کسی نبی کے جسم کو اتارا جائے, سبحان اللہ, کسی نبی کے جسم کو اتارا جائے, تو میں تیرا رب تجھے حکم دیتا ہوں کہ نبیوں کے جسم کو کھانا تیرے اوپر حرام ہے. کسی نبی کے جسم کو نہیں کھانا, یہ انبیاء کے جسموں کے لیے قانون. یہاں جسم گل سڑ جائیں گے, اللہ جس کو چاہے بقا دے, اللہ جس کو چاہے محفوظ رکھے, لیکن انبیاء کے بارے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے. آج بھی ان کے وجود اپنی قبروں میں اسی طرح تر و تازہ ہے جس طرح دنیا کی زندگی میں تازہ تھے, اسی حالت میں ہے. یہ اللہ کا قانون. حضرات آگے بڑھیے. روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں. روح کے بغیر آج کی ملاقات کا سب سے اہم نقطہ اور آپ کے لیے محبت کا پیغام, روح کے بغیر جسم کی بولیے کوئی حیثیت, کوئی حیثیت نہیں, ساری حیثیت روح کی. اب دیکھیں نا, اس جسم کو لباس کی ضرورت ہے, اس کو لباس چاہیے, اور اس کو غذا چاہیے, طرح طرح کے کھانے, اور اس جسم کو ایک مکان کی ضرورت ہے, گھر کی. اس میں ایک الگ کمرے کی ضرورت ہے, اس کمرے میں ایک بستر کی ضرورت ہے. اگر گرمی ہے تو اس کو ہیٹر کی ضرورت ہے. 2-4 بندے تے میرے نال ہوندے نا, چلو کوئی بندہ بولدا بھی نہیں جی اسی سننے پہ, گرمیاں ہیٹر نہ لوا دیا جی. توجہ رہے گی آپ کی انشاءاللہ. پریشان ہو کے نہیں سننا, پوری توجہ کے ساتھ راضی ہو کے, اور یہ یقین کریں آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں. سب سے پہلے آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. یہ بھی کیمرے لگے ہیں نا, اوپر سے بھی کیمرے فٹ ہیں اس وقت آپ کے اوپر. اللہ اپنی نظر رحمت کرے, جتنے آئے ہیں اللہ سب کی جھولیوں کو رحمت سے بھر دے.
अल्लाह सबकी नेक मुरादें पूरी कर दे, अल्लाह हमारे ऊपर राज़ी हो जा। तवज्जो के साथ, गर्मियों में गर्मी से बचाव के असबाब, सर्दियों में सर्दी से बचाव के असबाब, ये ज़रूरियात हैं जिस्म की, लेकिन हैं तब तक जब तक इस जिस्म के अंदर रूह मौजूद है। बड़ी तवज्जो से, जब तक रूह मौजूद, ज़रूरियात हैं जिस्म की लेकिन हैं रूह के साथ। इस जिस्म का एक नाम है, इसका एक ओहदा, मनसब, इसकी पहचान है, इसका रिश्ता है, एक बाप है, एक बेटा है, एक भाई है, लेकिन ये तमाम रिश्ते, इसका नाम, इसके मनसब और इसकी तमाम निस्बतें तब तक हैं जब तक इसके अंदर रूह मौजूद है। रूह निकलने की देर है। किसी भाई ने ये नहीं कहना भाई साहब किधर हैं, किसी ने नहीं है कि मेरा बेटा किधर है, औलाद ने नहीं कहना अबू जी किधर है, दोस्तों ने ये नहीं कहना कि हमारे कारी साहब किधर है। हर एक आके सिर्फ एक लफ्ज बोलेगा, मैयत कहाँ है। रूह निकलने की देर है, इसका नाम साकित, इसके मनसब साकित, इसके रिश्ते हट जाएंगे। मैयत, इसका सब कुछ रूह के साथ था। अब अंदाजा करें ये घर वाले, हमारे घरों वाले कितनी मोहब्बत करते हैं हमारे साथ, कितना प्यार करते हैं। थोड़ा सा लेट हो जाए ना तो बच्चे बार बार फ़ोन करेंगे, वालिदैन बेकरार, मेरा बेटा नहीं आया, माँ को नींद नहीं पड़ती, बाप सख्त दिल होने के बावजूद परेशान बेकरार हो जाता है। ये घर वाले कितना प्यार करते हैं इन जिस्मों के साथ। लेकिन मेरे प्यारो, जब इस जिस्म से रूह निकल गई, इन्हीं घर वालों ने रूह के बगैर इस जिस्म को एक दिन भी घर में रखना गवारा नहीं करना। इन्होंने कहना जल्दी करो, कब्र के गड्ढे में उतार के आओ, इसकी भी इज्जत बच जाए, हमारी भी बच जाए। पड़ा रहेगा, बदबू और ताफन फैलेगा, जिस्म फूल जाएगा, इससे पहले कब्र के गड्ढे में उतार दो। तो इस जिस्म की घर वालों के नज़दीक भी हैसियत तब है जब इसके अंदर रूह मौजूद है। अब आप समझ चुके हैं ये तमाम ज़रूरियात हैं जिस्म की, लेकिन हैं तब तक जब तक इसके अंदर रूह मौजूद है। हज़रात, रूह निकलने की देर है, ना इसे लिबास जो हम दुनिया में पहनते, ना लिबास की ज़रूरत है, ना खाने पीने की ज़रूरत है, ना एसी और हीटर की ज़रूरत है, ना गाड़ी और बाइक की ज़रूरत है, ना घर और कमरे की ज़रूरत। ये तमाम ज़रूरियात जिस्म की तब तक हैं जब तक इसके अंदर रूह मौजूद है। अब अगले पैगाम की तरफ बढ़िए। हज़रात, जिस जिस्म की रूह के बगैर हैसियत कोई नहीं, उस जिस्म के लिए इतनी फ़िक्र, 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे कारोबार चल रहा और ओवर टाइम साइड बिजनेस। क्यों? इस जिस्म को ग़िज़ा अच्छी मिले, इसको लिबास अच्छा मिले, इसको रिहाइश अच्छी मिले, इसको गाड़ी अच्छी मिले। कंपटीशन है ना आजकल घरों का, गाड़ियों का, सोसाइटियों का। किसके लिए? जिस्म के लिए। इतनी फिक्र, इतनी मेहनत, इतनी तकव्वुर। जिस जिस्म की रूह के बगैर कोई हैसियत नहीं, उसकी फ़िक्र का आप अंदाज़ा नहीं कर सकते लोगों को जिस्म का कितना फ़िक्र है। और जिस रूह की तवज्जो, जिस रूह की सारी हैसियत है, उस रूह की ज़रूरतों का हमें कोई फ़िक्र ही नहीं। और अगली बात, फ़िक्र क्या हो, आम तौर पे रूह की ज़रूरतों का इल्म ही नहीं कि रूह की भी कोई ज़रूरत है। क्यों जी, रूह की भी ज़रूरत है। तो आइए मैं 3 से 4 ज़रूरियात रूह की बयान करने लगा हूँ। बड़ी तवज्जो से पैगाम समेटिए। अल्लाह हमें रूह की ज़रूरियात को पूरा करके, इस रूह को तक़वियत पहुँचा के अल्लाह रोज़े क़यामत हमें सरख़ुरू होने की तौफ़ीक़ अता फरमा दे। नंबर 1, कुछ चीज़ें हैं जिस्म और रूह में यकसा हैं, जिनमें सिमिलैरिटी है। रूह और जिस्म में यकसानियत, और ये सिमिलैरिटी किन चीज़ों में है? नंबर 1, जिस्म का भी लिबास है और रूह का भी लिबास है। जिस तरह जिस्म का लिबास है ना, इसी तरह बोलिए रूह का भी लिबास है। और कुरान कह रहे हैं, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासा लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। अब गौर फरमाइए, फरमाया जिस तरह ए बनी आदम जिस्म का लिबास, और जिस्म का ये लिबास
اللہ نے آسمان سے نازل کیا بارش کی صورت میں، بارش کو زمین کی تہ میں پہنچایا، پھر زمین کا سینہ پھاڑ کے کپاس پیدا کی، پھر شہتوت کا بوٹا اگایا، شہتوت کے درخت میں ایک کیڑا پیدا کیا جو شہتوت کے پتوں کو کھا کے اپنے جسم میں سے ریشم کو نکالتا ہے، وہ اصل ریشم۔ ہم نے آسمان سے پانی اتار کے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا۔ اب یہ لباس کون سا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا، یہ وہ لباس ہے جو تمہارے سطر کو چھپاتا ہے، تمہارے جسم کو چھپاتا بھی ہے اور تمہیں زینت بھی عطا کرتا ہے۔ لباس کے دو مقصد ہیں، اسلام نے بتائے، قرآن نے۔ لباس صرف جسم کو چھپانے کے لیے نہیں، لباس جسم کی زینت بھی ہے، زینت بھی ہے، زینت کا بھی اہتمام کیا کیجئے۔ جب اللہ نعمتیں عطا کرے، جب تک اسلام کے اوپر حالات مشکل تھے لباس کی کوئی فکر نہیں تھی، جب اللہ نے حالات آسودہ کر دیے صحابہ کرام نے قیمتی لباس زیب تن کیے، بڑے بڑے قیمتی لباس اور پوشاکیں زیب تن۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اگر اللہ نعمت دے نا تو پھر پھٹے پرانے نہ پہنا کرو، اللہ نعمت دے تو اس کا اظہار کیا کرو، یہ زینت ہے۔ اور کہا بالخصوص جب مسجد آیا کرو، خذو زینتکم عند کل مسجد، قرآن ہے، جب مسجد کی طرف آؤ خوب زینت اختیار کرو، بن ٹھن کے اللہ کی عدالت میں پیش ہوا کرو۔ یہ تقویٰ نہیں ہے پھٹے پرانے پہننا، میلے کچالے پہننا، یہ تقویٰ نہیں۔ تقویٰ ہے پرانا بھی ہو لیکن صاف ستھرا ہو، خوشبو لگا کے زینت اختیار کر کے، قرآن ہے، مسجد کی طرف آتے ہوئے باوقار طریقے سے آیا کرو، یہ اللہ کی عدالت میں پیشی ہے، پوری تیاری سے آیا کرو، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو لباس کے دو مقصد ہیں، ایک ہے توجہ کیجیے، توجہ میری طرف، ایک ہے جسم کو چھپانا، سطر کو چھپانا، اور دوسرا ہے جسم کو زینت عطا کرنا۔ اب آگے چلیے، یہ ہے جسم کا لباس، اسی طرح ایک روح کا بھی لباس۔ اسی آیت میں دو طرح کے لباسوں کا ذکر، لباس یواری سوآتکم وریشا، اور آگے کیا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، وَلِبَاسُ التَّقْوَى، اور ایک دوسرا لباس ہے، یا اللہ وہ کون سا؟ کہا وہ تقوی کا۔ اللہ وہ کس لیے؟ کہا روح کے لیے۔ تقوی کا لباس جسم کا نہیں۔ پتہ ہے نا لوگوں نے مختلف یونیفارم اسلام کے متعارف کروائیں، اس فلاں کلر کی پگڑی پہننا یہ اسلام کی علامت ہے، فلاں انداز کا جبہ کبا پہننا، اور فلاں انداز کا پٹکا اپنے گلے میں لٹکانا، اور فلاں انداز کی چپل پہننا، اور فلاں طرح کا لباس۔ اسلام نے کوئی یونیفارم متعارف نہیں کروایا اپنے ماننے والوں کے لیے، بھائی جو میسر ہے پہنا جا سکتا ہے، جو میسر ہے۔ اسلام نے کسی ایک لباس پہ اپنے ماننے والوں کو پابند نہیں کیا سوائے ان لباسوں کے جن سے منع کر دیا گیا۔ بھئی مردوں کے لیے ریشم، وہ ریشم جو کیڑے سے پیدا ہوتا ہے، اب اس میں بھی کئی اشکالات ہیں، اس بحث کا وقت نہیں۔ مردوں کے لیے ریشم پہننا حرام، ریشم کا لباس نہیں پہنیے گا۔ مرد عورتوں والے بھڑکیلے کلر جو شوخ رنگ ہیں خواتین والے، مردوں کے لیے وہ حرام ہے صحیح حدیث مبارکہ کی روشنی میں، اور مردوں اور عورتوں کے لیے چست لباس جو جسم کے خد و خال کو ظاہر کرے دونوں کے لیے حرام ہے۔ چست لباس نہ عورت پہنے نہ مرد پہنے، اس کے علاوہ جو میسر ہے وہ پہنا جا سکتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ پگڑی بھی پہنی، قلنسوہ ٹوپی بھی پہنی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ننگے سر بھی زلفوں میں تیل لگا کے کنگھی کر کے چمکتی زلفوں کے ساتھ محبوب مسجد میں آئے اور اسی کیفیت میں نماز کی امامت کروائی۔ ایک نماز اس لیے پڑھ دی، کبھی کسی میرے امتی کے ساتھ کپڑا اور سر کو جناب ڈھانپنے کے لیے دستار یا ٹوپی یا امامہ میسر نہ ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ننگے سر ہوتی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے پڑھ کے تھوڑی سی رعایت دے دی، لیکن کوشش کیا کیجئے وقار کے ساتھ اور زینت اختیار کر کے اللہ کے حضور میں پیش ہوا کریں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اس پہ ضد نہیں ہونی چاہیے۔ لوگوں نے ٹوپیاں رکھ لی ہیں مسجدوں میں، اب یہ سہولت تو دے دی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود انسان کو اہتمام کرنا چاہیے، افضل ہے، علماء اکثر یہی کہتے ہیں افضل ہے۔ تو ننگے سر بھی
پڑھ کے رخصت تو دے دی کہ چلو مجبوری کے طور پہ کبھی پڑھ لینا، لیکن ہمارے بزرگ دادا جان رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک نماز ننگے سر تے پڑھ لئیے پر اللہ دی قسمیں ننگے منہ ایک بھی نہیں جے پڑھی۔ پتہ نہیں گل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ نبی پاک نے ننگے سر تو ایک پڑھ لی لیکن ننگے منہ ایک بھی۔ حضرت سجا ہاتھ پھیریا جے منہ دے ہوتے اللہ تو انہوں برکت عطا کرے۔ ہن بندیاں ڈر دیا ہاتھ بھی نہیں پھیرنا، پھر ہاتھ چ شے آنی کو نہیں تے پھیرنا کی ہے؟ ننگے منہ کوئی بندہ بتائے، کوئی کسی مکتبہ فکر مسلک فرقے کا کوئی مفتی اور عالم بتائے اللہ کے رسول نے ایک نماز بھی داڑھی کے بغیر پڑھی ہو، یہ ہو جاتی ہے، اس طرح ہو جاتی ہے تو ننگے سر نہیں ہوتی۔ میں کو فتویٰ نہیں دے رہا، قبول کرنے والا کون ہے بولو؟ لیکن سنت فرمایا اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے۔ اگر نماز ادا کرنے کے ارکان نبی کائنات کی سنت والے ہو تو پھر قبول ہوگی۔ میں کہتا ہوں حلیہ بھی اللہ کے نبی کی سنت والا ہو تو پھر قبول ہوگی۔ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے نبی کی بات، میں اپنی سنانے نہیں بیٹھا۔ اللہ کے رسول نے ننگے منہ ایک بھی نہیں پڑھی، داڑھی کے ساتھ پڑھی ہیں۔ بزرگ فرمایا کرتے تھے پیار سے، مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی ہیں نا، میں کہتا ہوں کلیاں لگا کے داڑیاں بھی لٹکا دو، ہر نمازی آئے داڑھی منہ پہ لگائے اور نماز پڑھے۔ کم از کم جس طرح وہ بناوٹی کام کر لیا یہ بناوٹی کیوں نہیں کرتے؟ تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اللہ کے نبی کو سونا مان کے ہمیں بھی سونا بن جانا چاہیے۔ سب سے سونا تھا نا داڑھی والا، اس سے سونا کائنات میں کوئی آ سکتا ہے؟ تو اگر داڑھی حسن نہ ہوتی اللہ کبھی کملی والے کے چہرے پہ آنے، میں نے پتا گل چنگی نہیں لگنی تو، پر میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میرے نبی کی بات۔ اسلام نے کوئی یونیفارم کسی وردی پہ اپنے ماننے والوں کو پابند نہیں کیا۔ بڑے بڑے اس میں واقعات ہیں صحابہ کے، ایک صرف ایک چادر میں صحابی نے، صرف ایک چادر میں، سار بھی ننگا اور دو چادریں نہیں، تہ بند الگ نہیں، اوپر والی الگ نہیں، ایک چادر پورے جسم کو ایک چادر میں لپیٹ کے نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ہے۔ تو اسلام کے ماننے والوں کی کسی رنگ کی پگڑی، کسی رنگ کا کوئی امامہ، کوئی جبہ، کوئی دستار، کوئی پٹکا، کوئی چپل، کوئی، میں تو دیکھتا ہوں وہ کنگھی بھی اسی رنگ کی ہوتی تھی جس رنگ کی پگڑی پہنی جاتی تھی۔ تو اس طرح کے اسلام نے کوئی پابند نہیں کیا۔ موسموں کے لباس، علاقوں کے لباس، اس سب کی اجازت دی گئی ہے۔ چلیں اس کے اوپر بات لمبی ہوگی، معذرت، آگے چلیں۔ جس طرح جسم کا لباس ہے اسی طرح روح کا بھی لباس ہے، اور روح کے لیے لباس تقویٰ کا ہے، تقویٰ کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسم کے لباسوں میں سب سے بہترین لباس لباس الابیض، سفید لباس جسم کے لیے سب سے بہترین لباس ہے، اور روح کے لیے سب سے بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے۔ ہن اردو چ تے بزرگاں دی طرز نہیں نہ سنائی جانی، اے سنانے ہیں انشاءاللہ، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ کہتے ہیں ایک نعت بھی سنائیں اور بزرگوں کے انداز میں قرآن بھی سنائیں، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کروں گا 12 بجے سے پہلے ہم دعا کے لیے انشاءاللہ تیار ہو جائیں۔ تیار ہونے دی میں گل کی تھی، چھڈن دی گل نہیں کی تھی، مطلب سمجھو چھاڑ دیں 12۔ چلے اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ تو جسم کا بھی لباس ہے، روح کا بھی۔ جسم کے لباسوں میں لباس الابیض فرمایا سفید سب سے بہترین لباس، ورنہ میں نے پہلے کہا جو میسر ہو پہنا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف عورتوں کی مشابت والے رنگوں سے مردوں کو منع کر دیا، اور ریشم سے اور چست لباس۔ اس کے بعد فرمایا روح کے لباسوں میں سب سے بہترین لباس لباس التقویٰ۔ ابھی ماشاءاللہ عید کی تیاری ہے، کپڑے دے دوں چھٹے درزیاں نو کہ نہیں اجے کوئی جڑا ہن رہ گیا ہوتے پھر رہ گیا نا جی۔ آج کل تو ٹیلر ماشاءاللہ ان کے، تو اگر ان دنوں میں جسم کے لباس کی فکر ہے، جسم کو بہترین لباس میسر ہو، تو انہی دنوں میں رمضان میں اللہ کہتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، پڑھیے لعلکم،
रोज़े एहतिमाम से रखना, रोज़े के तकाज़ों को पूरा करना, ताकि तुम्हारी रूहों को तकवे का लिबास नसीब हो सके। जिस्म के लिबास की तैयारी ईद के लिए जारी। अल्लाह कहते हैं इन्हीं दिनों में रूह के लिए भी अच्छे जोड़े का इंतज़ाम करना, रूह को भी बेहतरीन लिबास दिलवाना। अल्लाह हमें तौफीक अता कर दे। तकवा रूह का लिबास। हाँ, अगर रूह पे तकवे का लिबास हो ना तो जिस्म के ऊपर इसके आसार ज़रूर नुमायाँ होते हैं। अलबत्ता जिस्म के लिबासों में से किसी लिबास को तकवा की अलामत नहीं कहा गया। सादा पहने ठीक है, साफ़ सुथरा पहने, नया मुयस्सर है नया पहने, नहीं तो पुराने को साफ़ करके खुशबू लगा के पहने। अल्लाह तौफीक दे। नंबर 2, सिमिलैरिटी जिस्म और रूह में। जिस्म के लिबास के ऊपर भी दाग लग सकता है और रूह के ऊपर भी दाग, ये भी सिमिलैरिटी, इन दोनों में यकसानियत। जिस्म के ऊपर दाग लगता है, इसकी मुझे मिसाल देने की ज़रूरत नहीं है। नया लिबास जिस्म के लिए ख़रीदा हो और बंदा चला जाए जनाब किसी तकरीब में, क्यों जी, किसी अफ्तार पार्टी में माशाल्लाह, और किसी शादी में, नहीं तो मैनू फिर खलोना पै जाना। अल्लाह तो सलामत रखे। शादी में जाए ना बंदा, तो हमारे शेख नजीबुल्लाह तारिक साहब हफिज़हुल्लाह ताला जामे सल्फिया में उस्ताद, वो कहा करते थे जब शादी में आवाज़ आती ना, को बंदा कहता है रोटी खुल गई है, फरमाते थे समझो रोटी नहीं खुली, बंदे अपने आप तो बाहर। फिर ना लिबास की परवाह ना शख्सियत की परवाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोक रहे हैं, ओ भाई जब मुश्तरका बर्तन से खाना लो, खाना चोटी से नहीं लेना, चोटी से खाना नहीं लेना, चाहे तुम्हारी मर्जी का पीस ऊपर पड़ा हो। जब ये स्वीट डिश आती है ना तो ऊपर उन्होंने ड्राई फ्रूट डाले होते हैं, बस फिर वो सबसे पहले बड़ा चमचा जिसके हाथ में आ गया, अल्लाह का सारा फजल वो ले गया। रसूल करीम ने मना किया, फरमाया खाना चोटी से नहीं लेना। अल्लाह के, ये खुश तभी हो गई है लेकिन बात समझ आनी चाहिए, अल्लाह के रसूल चोटी से क्यों नहीं लेना? फरमाया खाने की चोटी पे अल्लाह आखिर तक बरकतें उतारता रहता है, आखिर तक अल्लाह बरकतें नाज़िल करता है। खाने के सलीके सिखा दिए, तो वहाँ बंदों को लिबास की कोई परवाह नहीं, दाग लग जाता है। और भी इसकी कई मिसालें हैं। जिस तरह जिस्म के लिबास पे दाग लग जाता है, इसी तरह रूह के ऊपर भी दाग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल मुमिना इज़ा अज़नबा ज़ंबन कानत नुक्ततन सौदा फी क़ल्बि। जब मोमिन गुनाह कर बैठता है ना तो अल्लाह की कुदरत से, गुनाह की वजह से इस बंदे के दिल पे एक काला, ये हदीस पाक सुनी है ना आपने, एक काला धब्बा, एक काला नुक्ता और निशान लगा दिया जाता है गुनाह की वजह से। अगर ये गुनाह से तौबा करे अल्लाह इसके दाग को मिटा देते हैं। अगर ये गुनाह दर गुनाह करता चला जाए, फरमाया फिर सारा दिल स्याह हो जाता है, दिल काला। कल्ला बर्राना अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। हुजूर फरमाते हैं, ये कुरान की आयत पढ़ के नबी पाक ने फरमाया अल्लाह फिर सारे दिल को जंग आलूद कर देता है, सारा दिल ही जंग से खाया जाता है। और ये वो दिल है जिसके बारे अल्लाह कहते हैं खतमल्लाहु अला, बस बोरा पकियां लग गई इन दिलों पे गुनाहों की वजह से। अब मुफस्सिरीन कहते हैं, मुहद्दिसीन और शारिहीन कहते हैं ये नुक्ता इंसान के दिल पे नहीं लगता, ये दाग इंसान की रूह पे लगता है, रूह पे दाग लगता है। नंबर 3, सिमिलैरिटी जिस्म और रूह की। जिस तरह जिस्म के दाग मिटाए जा सकते हैं, बोल के मेरे साथ बताइए, इसी तरह रूह के दाग भी मिटाए जा सकते हैं। जिस्म के दागों को मिटाने के लिए तवज्जो, फिक्र नहीं करना, जिस्म के दागों को मिटाने के लिए ये हमारे यहाँ साबुन, केमिकल और क्या जी वॉशिंग पाउडर, सर्फ इस्तेमाल होता है। और इतने अहमक हैं, ये कहते हैं दाग तो अच्छे होते हैं। सुना कि नहीं आपने? मैं कहता हूँ इनके लिए तो अच्छे हैं, दाग लगेंगे तो इनका सर्फ सेल होगा, इनका पाउडर ये सेल होगा। कहते हैं हमारी कंपनी का वॉशिंग पाउडर इस्तेमाल करें, उजली और महकी धुलाई दागों को जड़ों से निकाल दे, सफाई यूं करे जैसे दाग कभी, ये लफ्ज़ मैं पता क्यों कह रहा हूँ, ये कुरान में आने वाले हैं, हदीस में आने वाले हैं। अल्लाह कहते हैं अब सुनो मोमिनो, अगर दाग तुम्हारी रूहों पे लग चुके हैं गुनाहों की वजह से, तो मैं तुम्हारा रब बड़ा मेहरबान हूँ। मैं कहता हूँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। अगर दाग रूह पे लग गए हैं, सच्ची तौबा करो,
اللہ توبہ کریں گے تو بنے گا کیا؟ نبی کائنات کی زبان سے فرما دیا التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ وہی کمرشل، وہی مشہوری، وہی اشتہار جو جسم کے داغ اور لباس کے داغ اتارنے والی کمپنیوں نے، واشنگ پاؤڈر بنانے والوں نے جو لفظ استعمال کیے، وہ لفظ اللہ روح کے داغ مٹانے کے لیے قرآن و حدیث میں استعمال کر کے پیغام دے رہا ہے، توبہ کرو، ہم روح کے داغ یوں مٹا دیں گے جیسے داغ کبھی کمل لازم والا، جیسے اس بندے نے کبھی گناہ۔ سبحان اللہ۔ اب چوتھی چیز کی طرف آئیں، جسم کی بھی ایک غذا ہے، اور بول کے بتائیے روح کی بھی ایک چوتھی ضرورت، جسم اور روح کی یکساں، روح کی بھی غذا۔ جسم کی غذا وہ کہاں سے آئی؟ جہاں سے جسم بنا۔ جسم کہاں سے بنا؟ یہ حکم پورا کر دوں، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، ماں دے پیٹو، ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ومنکم من یتوفى ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الارض حامدة واذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج۔ اللہ ہمارے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے مٹی کے چند ذروں میں سے پانی کا قطرہ، وہ گندا پانی جو تیرے کپڑوں کو لگ جائے تو مسجد میں نہیں آتا، وہ گندا پانی، گندے پانی کا قطرہ، اس پانی کے قطرے میں سے گاڑے خون میں سے گوشت کا لوتھڑا، گوشت کے لوتھڑے میں سے ہڈیاں، پھر دوبارہ ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اللہ فرما رہے ہم نے مٹی میں سے تیرے جسم کو پیدا کیا، جسم بنا مٹی سے، جسم کی غذا بنی تو وہ بھی مٹی سے۔ کیوں جی؟ مٹی دی اٹیلے ہو، اے دیکھو اللہ نے مٹی نو کیسے پاگ لائے نے، اللہ نے مٹی کو مقام عطا کیا، اشرف المخلوقات اللہ نے بنا کے تمام مخلوقات سے اعلیٰ انسان کو بنا دیا مٹی میں سے۔ حضرات غذا بنی تو وہ بھی مٹی میں سے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ گنتے جاؤ، کھاتے جاؤ۔ جہان بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، میں نعمتیں رب کی کھا رہا ہوں، اسی کے نغمات گا رہا ہوں، میں کیوں نہ اللہ کی تعریفیں کروں۔ مٹی میں سے طرح طرح کی غذائیں پیدا کی اور بتا دیا جہاں سے جسم بنا وہاں سے جسم کی غذا بنی۔ روح کہاں سے آئی؟ روح آئی آسمان سے۔ فرمایا میرے محبوب، اے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا محبت سے درود پاک پڑھے نا، سینہ میرا بھی ٹھر جائے تے ٹھر تو آڈا بھی جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگاں دی ایک گل یاد آ گئی، نبی پاک علیہ السلام دا نام آنا تے فرمانا ہوا حامد و محمد، میرا دل درود پاک پڑھے میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوا حامد و محمد ہوا ماجد و ممجد ہوا مرشد ہوا ارشد ہوا امجد ہوا احمد ہوا افصح بمقالہ ہوا افصح
کملی والے کے بول، ہوا افصح بے مقالہ، ہوا اکمل بے نوالہ، ہوا اعظم بے جلالہ، ہوا افقد بے مثالہ، ہوا افقد بے مثالہ، وہ قسیم بھی، وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی، وہ کلیم بھی، وہ رؤوف بھی، وہ رحیم بھی، وہ بشیر بھی، وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، صلو علیہ وآلہ، محبت سے پڑھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کے پاس آ کے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ کہتی ہیں روح کیا؟ روح، اے میرے حبیب قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ، ان کو کہہ دیجئے روح میرے رب کا امر ہے، روح امر ربی، اور آگے بھی وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اگلی بات بھی بتائیے کہ روح کے متعلق اس سے بڑھ کے آپ کو کوئی علم نہیں دیا گیا، قرآن ہے، اتنا ہی بتا دیجئے روح میرے رب کا امر ہے۔ انصاف سے بتائیں اللہ کا امر کہاں سے آتا ہے؟ آسمان سے، بول کے اللہ کا امر کہاں سے آیا؟ روح آئی آسمان سے، روح کی غذا آئی تو وہ بھی کیوں جی؟ روح کی غذا کہاں سے آئی؟ جسم بنا مٹی سے، جسم کی غذا بھی مٹی سے، روح آئی آسمان سے اور روح کی غذا بھی آسمان سے۔ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، آپ نے سنا ہے کہ نہیں؟ موسیقی روح کی غذا ہے، اور میں کہتا ہوں جی ہاں، حضرت شیخ سے معذرت کے ساتھ، جی ہاں موسیقی روح کی غذا ہے، موسیقی روح کی غذا ہے، لیکن سنو موسیقی کسی پاک روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی شفاف روح کی غذا نہیں، موسیقی کسی تندرست و توانا روح کی غذا نہیں، موسیقی گندی روح کی غذا ہے، موسیقی بیمار روح کی غذا ہے، موسیقی داغدار روح کی غذا ہے۔ صاف اور شفاف روح کی غذا رب کا قرآن ہے۔ اچھی روح کی غذا بولے کیا ہے؟ قرآن، قرآن ہے، موسیقی قرآن ہے روح کی غذا، موسیقی نہیں۔ آئیے اللہ کی قسم، جب مومن اللہ کے قرآن کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے تو روح کو طاقت ملتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے روح کی غذا بڑھائیں۔ ایک جملہ کہوں، یوں سمجھیے آج کی ملاقات کا خلاصہ، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے، سماعت کی کثرت سے روح نو تگڑا کرو، روح نو طاقت دو، روح کو اچھی غذا دو، روح کے لیے بہترین مینیو کا انتخاب کرو، قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، درود پاک، روح کو طاقت بخشو۔ حضرات جسم کی غذا، یہ جملہ، جسم کی غذا جتنی بڑھائیں گے اتنی حیوانیت بڑھے گی، کیونکہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، مین از دی سوشل اینیمل، انسان ایک سوشل اینیمل، یہ حیوان ہے معاشرتی انسان۔ جسم کی غذا جتنی بڑھائیں گے اتنی حیوانیت بڑھے گی۔ آگے سنیے، روح کی غذا جتنی بڑھائیں گے اتنی روحانیت بڑھے گی۔ روح کی غذا بڑھائیں گے۔ پانچویں اور آخری بات، میں انشاءاللہ 1 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹوں، یہ سمیلیرٹی نہیں ہے، یکسانیت نہیں ہے جسم اور روح میں، اب ان کا تضاد ہے، اس میں ان کا اختلاف ہے۔ جسم کمزور بھی ہو تو کام چلے گا، جسم بیمار بھی ہوا تو بولو کام چلے گا، جسم سیاہ بھی ہوا چلے گا، جسم داغدار بھی ہوا چلے گا۔ سونیو روح کالی ہوئی تو کام، روح کمزور ہوئی تو کام نہیں چلے گا۔ اور اس کی مثال دے کے بات ختم کروں، مکہ میں ایک جسم ہے، بڑا گورا چٹا موٹا تازہ، سرخیاں لالیاں اس کے رخساروں سے نکلتی ہیں، ان لالیوں کے سرخیوں کے نکلنے کی وجہ سے
عبدالعزا نام کوئی نہیں جانتا، لوگ ابو لہب کہتے ہیں، ابو لہب، شولوں والا، شولوں جیسی رنگت والا ابو لہب، بڑا تندرست و توانا جسم ہے، سرخی مائل رنگ ہے، سردار ہے، ڈیرے دار ہے، سید ہے، محبوب کا خاندان ہے، اشراف مکہ، لیکن اس تگڑے توانا تندرست اور خوبصورت جسم میں روح اتنی گندی اور اتنی کمزور ہے، اللہ نے قرآن میں پھٹکاریں ڈال کے کہا تبت یدا، ابھی اسی مکہ میں ایک جسم ہے کالے سیاہ رنگ کا، کالا، کمزور، بالکل لاغر، اور جسم میں نشان اور گڑے پڑے۔ کبھی کبھی صحابہ نے کہنا یار بلال تیری کمر میں گڑے کس لیے پڑ گئے؟ کہا امیہ مجھے دیکھتے کوئلوں پہ لٹا دیتا، امیہ کے کوئلے میری کھنڈی میں کھب جاتے اور میری چربی پگھل پگھل کے اس کے کوئلوں کو بجھا دیا کرتی، میں پھر کوئلے اپنے جسم سے نوچ لیتا۔ آج بھی ان کے نشان اس جسم پہ موجود ہیں۔ یہ غلام کا جسم تھا، یہ کالے رنگ کا جسم تھا، یہ داغدار جسم تھا، اس کمزور جسم میں روح اتنی طاقتور اور تگڑی تھی، چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آہٹ رب کی جنت میں گونج رہی ہے۔ روح دا مولے، روح کی حیثیت وہاں جسموں کو نہیں دیکھا جاتا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم و اموالکم، نہ اللہ تمہاری شکلیں دیکھتا ہے نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے، تو پھر اللہ دیکھتا کیا؟ فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے نیک اعمال کو دیکھتا ہے۔ وہ چڑھے درخت کے اوپر مسواک اتارنے کے لیے، تہ بند باندھا چادر، اور ہوا کی وجہ سے چادر پنڈلی سے ہٹ گئی، باریک پنڈلی، پتلی ٹانگ، کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی، حضرت عبداللہ بن مسعود، پتلی ٹانگ پنڈلی دیکھی، صحابہ مسکرا رہے، اور وہ کوئی ابن مسعود دیاں پتلیاں پتلیاں لتاں، باریک پنڈلیاں۔ محبوب فرماتے ہیں جس کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کے تم مسکرا رہے ہو نا، سنو اللہ کے میزان میں، اللہ کے ترازو میں اس کی باریک پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ جسم نہیں تو لے جا رہے، یہ گوشت کا وزن نہیں ہے، ہڈیوں کا وزن نہیں، اللہ کی قسم یہ روح کا وزن ہے۔ روح کو طاقت دیجئے، جسم کی غذا جتنی بڑھائیں گے حیوانیت بڑھے گی، روح کی غذا جتنی بڑھائیں گے روحانیت بڑھے گی۔ اللہ ان دنوں میں جو 2 دن 3 بقایا میسر ہیں، اللہ تعالی ہمیں پوری تگ و دور محنت سے روح کے لیے شاندار تقوی کا لباس اس کو پہنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر روح کمزور ہے، قرآن کی تلاوت کی کثرت سے بہترین غذا اور طاقت مہیا کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اگر گناہوں کے داغ لگے ہیں تو سچی توبہ سے اس روح کو داغوں سے پاک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ نعت ادار میرا گلا چکے ان دنوں میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے اس طرح ہے، انشاءاللہ میرے اللہ نے اگر دوبارہ ملاقات کروائی تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سناؤں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب